اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ بے شک حق ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانے جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا۔ کفار و مشرکین کے تو بتایا ہے کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3، ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹھ دکھا کر جو نکل چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، یہ ایک بہت سخت اسٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3، 1/3 حصہ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ سوچو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بچے کتنے ہیں؟ 1/3۔ لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے، یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری تہائی حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی،
لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے، تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزو. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے. وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے. اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی. اور دوسری آزمائش تو یہ ہے، بچے آدھے تھے، اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے. کبھی میرا عزیز دوست، کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر، کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا، ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے. میں کیا کروں گا میرے عزیزوں؟ جو اخیر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہیں. وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی، اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ملحمت الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی، جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے. لیکن میرے عزیزوں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے. تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رکھے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی، لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ. میرے عزیزو، ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی. اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی. میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئی، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا، 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں. اتنا تو بگڑ چکا
पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। हक है, और हक ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है। अल्लाह पाक उनके जैसा जज्बा और ईमान हमें भी अता करे। हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।